السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت کھڑا ہوں مسجد قباء کے پاس۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا۔ یہ مسجد نبوی سے جو اس کا روڈ اس طرف ہے، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے، یعنی 2.5 سے 3 کلومیٹر کا وقت لگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے 309 نمبر جو گیٹ ہے، وہاں سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو پیدل راستہ وہاں سے آتا ہے یہاں تک۔ وہ پیدل راستہ جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ہفتے کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ ثواب ہے جو ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے جو مسجد نبوی کے پاس ٹھہرا ہو، یا اس کے پاس جو ہوٹلیں ہیں وہ مطلب کہ مسافروں کے لیے اپنا گھر ہے، وہاں سے وضو کر کے آئیں یہاں تک اور 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مسجد کی بڑی تاریخ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگوں میں اتنا انتظار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ صبح سویرے روزانہ باہر نکل کے مدینہ کی بستی سے، یہاں سے بھی تھوڑا آگے حرا کا مقام ہے آگے، وہاں تک آتے تھے صبح سویرے، اور دوپہر کو جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تھی تو ہتھیاروں کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے تھے گھر کی طرف۔ تو کافی دن انہوں نے ایسا انتظار کیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرا کی وادی سے اندر داخل ہوئے جس کو ثنیات الوداع کہتے ہیں، اور دور سے ایک پہاڑ تھا، وہاں سے کسی یہودی نے دیکھ لیا۔ یہودی نے آواز دی کہ یہ رہا تمہارا نصیب جس کے انتظار میں تم یہاں روزانہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اس وقت سارے لوگ اپنے گھروں میں گئے، وہاں سے ہتھیار اٹھایا جو استقبال کرنے کے لیے اس وقت ایک رواج تھا، ہتھیار کے ذریعے استقبال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہتھیار اٹھائے، بچے بچیوں سمیت ثنیات الوداع کے پاس آئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان الفاظ کے ساتھ: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے مدینہ کے قریب، جیسے اندر داخل ہوئے تو دائیں جانب مڑے، اور یہاں پر جہاں یہ ابھی مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر آ کے قیام کیا۔ تو قیام کے بارے میں چند روایتیں ہیں، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 دن یا 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قیام رہا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا قیام یہاں پر 24 دن رہا۔ بہرحال جو بھی ہو، 24 دن ہو یا 4 دن ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، مسجد قباء اپنے ہاتھوں سے۔ اس مسجد کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے سورۃ التوبہ میں: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو یہاں کے رہنے والے قبائل تھے اہل قباء، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تاریخی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے اور اس کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اور یہاں پر اسی مسجد کے ساتھ اس میں گنبد بہت بڑے، میں جس سائڈ پہ کھڑا ہوں وہاں پہ گنبد نہیں ہے، دیکھنے میں نہیں آ رہے، اس طرف بہت زیادہ گنبد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک گنبد کے نیچے نشاندہی کی گئی ہے کہ فلاں گنبد کے نیچے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، گھر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن یہاں قباء کی بستی میں رہے تو حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی مقیم رہے، اور یہاں اس کا باغ بھی تھا۔ ابھی مسجد کے دونوں طرف باغ کے نشانات موجود ہیں، اور مسجد کے جو روڈ ہے اس طرف تو بہت زیادہ باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔